الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقہ سے مربوط دوسرا لفظ شریعت ہے، اسی سے شرع اور تشریع بھی استعمال ہوتا ہے۔ شریعت عربی زبان میں مورد الماء یعنی پانی کے گھاٹ کو اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ شرع کا معنی ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا اور قانون سازی کرنا۔ اسی سے شرعۃ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ مقرر کیا۔ اور اصطلاحاً شریعت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام اپنے بندوں کے لیے عقائد اور اخلاق، اجتماعی سیرت اور کردار کے متعلق نازل فرمائے ہیں، وہ شریعت ہے۔ اور اسی سے تشریع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے قانون سازی کرنا۔ اور اصطلاحاً تشریع سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب بندوں سے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم یا اختیار دے کر۔ اور قانون سازی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، جیسے فرمایا ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حکم اور فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نیز یہ ارشاد فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ اور شریعت جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ہر نبی کی مختلف رہی ہے، اور اب شریعت محمدی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اس میں انسان کے باطنی اعمال جن کو تصوف اور سلوک کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جن کو ہم فروعی احکام یا فقہی احکام کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ شریعت گویا کہ تینوں پہلوؤں کو شامل ہے۔ فقہ سے متعلق تیسرا لفظ اجتہاد ہے، جس سے مجتہد، مجاہد، مجاہدہ اور جد و جہد اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ اور عربی زبان میں اجتہاد کا مفہوم ہوتا ہے کوئی کام کرنے میں اپنی ہمت، طاقت اور زور صرف کر دینا۔ اور اصطلاحاً اجتہاد سے مراد ہے کسی فقیہ مجتہد کا شریعت کے احکام شرعی دلائل کے ذریعے استنباط سے معلوم کرنے کے لیے اپنا پورا زور اور طاقت صرف کر دینا۔ اس تعریف میں چار چیزیں بنیادی عناصر، پانچ چیزیں بلکہ بنیادی عناصر کے طور پر شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، انتہائی اور بھرپور کوشش کرنا۔ نمبر دو، کوشش کرنے اور زور و قوت صرف کرنے والے شخص کا فقیہ اور مجتہد ہونا کہ احکام کا استنباط اور استخراج کر سکے۔ نمبر تین، مطلوب کوشش سے یہ ہو کہ شرعی عملی احکام تک رسائی ہو سکے۔ نمبر چار، یہ رسائی ایسی بحث و نظر اور غور و فکر سے ہو جو ایک مجتہد آزادانہ مستقل نتیجہ تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے۔ نمبر پانچ، یہ غور و فکر اور بحث و نظر شرعی دلائل میں ہو۔ معلوم ہوا کہ فقہی متون و مسائل کو یاد کر لینا یا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ کر یا فقہی کتابوں سے معلوم کر کے مسئلہ کسی کو بتا دینا یہ اجتہاد نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کی مشکلات، مسائل اور ضروریات غیر محدود اور لامتناہی ہیں۔ ہمیشہ نئی، تازہ اور جدید اشکال ظہور پذیر ہیں، جبکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری شریعت ہے، اور قیامت تک کسی نئی شریعت کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ اور اس شریعت کی نصوص قرآن و سنت کی شکل میں محدود اور معدود ہیں، اس لیے شرعی نصوص عموم و شمول کی صفت لیے ہوئے ہیں، کسی خاص واقعہ یا حادثہ سے خاص نہیں ہیں۔ عام اصول و مبادی اور قواعد کی شکل میں ہدایات دی گئی ہیں جو نئے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ اسی لیے نئے مسائل و مشکلات میں شرعی رہنمائی کے لیے ایسے باصلاحیت اور اہل مجتہد علماء کا وجود ضروری ہے جو امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان المؤمنون
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ضروری نہ تھا کہ صاحب ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، بس کیوں نہ نکلے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، تاکہ وہ دین میں سمجھ تفقہ پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو واپس آ کر خبردار کرتے، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں غیر مسلمانہ روش سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں وحی آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے، اجتہاد کر کے امت کی رہنمائی فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک ہر زمانہ میں، ہر علاقے میں اور ہر جگہ ایسے مجتہد علماء موجود رہے ہیں جو نئے مسائل میں شرعی رہنمائی کا کام کرتے رہے ہیں، اور اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کھولا ہوا دروازہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے کھولے ہوئے دروازے کو کون بند کر سکتا ہے؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اصول و مبادی اور عمومی نصوص کی کسی خاص صورتحال اور متعین واقعات اور حوادث پر تطبیق، چونکہ ایک اجتہادی معاملہ ہے اور مجتہد کی علمی جلالت شان کے باوجود کسی بھی مجتہد سے تطبیق میں غلطی ہو سکتی ہے، اور فی الواقع غلطیاں ہوئی بھی ہیں، لیکن یہ اجتہادی غلطیاں نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معاف کر دی گئی ہیں پہلے سے، بلکہ اجتہاد کرنے والا شخص اور فقیہ اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، ہر غلطی پر ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ درست نتیجے تک پہنچ جائے تو اس صورت میں دگنے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ فیصلہ کرنے والا آدمی، اجتہاد کرنے والا شخص جب اجتہاد کر کے درست نتیجے تک پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر وہ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود اجتہاد کر کے درست نتیجے تک پہنچنے کے بجائے غلط نتیجے پر پہنچ جائے تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔ اس لیے امت کے رہنمائی کے لیے اجتہادی مسائل میں اجتہاد کا باقی رہنا، اس کا مستمر رہنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح اجتہادی مسائل میں تعصب و جمود سے کام نہیں چل سکتا، اس سے ہٹ کر وسعت فکر و نظر اور عملی برداشت اور رواداری سے کام لینے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اجتہاد کی 3 اہم قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی اجتہاد مطلق یا اجتہاد مستقل۔ کسی مجتہد میں اگر یہ صلاحیت ہو کہ وہ خود اپنے قواعد اور ضوابط اور اصول و مبادی بنا سکے، اور ان قواعد و ضوابط سے مدد لے کر شرعی احکام استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور زندگی کے سارے مسائل اور امور میں فتویٰ دے سکتا ہو، تو اس کو مجتہد مستقل یا مجتہد مطلق کہتے ہیں، اور یہ اس کا اجتہاد مطلق ہوگا یا اجتہاد مستقل ہوگا۔ دوسرا اجتہاد وہ اجتہاد مذہب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے اصول اجتہاد کی روشنی میں نئے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہو جو اس کے مذہب میں موجود نہیں ہیں، تو اس کو مجتہد مذہب کہتے ہیں، اور اس کے اجتہاد کو اجتہاد مذہبی یا اجتہاد مذہب کہیں گے۔ تیسری قسم ہے اجتہاد فتویٰ۔ اگر فقہی مذہب میں مختلف اقوال اور آراء موجود ہیں کسی مسئلے میں، اور کوئی شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ مختلف آراء میں اجتہاد کر کے ترجیح دے سکتا ہو، تو اس کو مجتہد فتویٰ کہتے ہیں، اور اس کے اجتہاد کو اجتہاد فتویٰ کہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں اجتہاد جائز ہے اور کہاں نہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ جس معاملہ میں شرعی نصوص موجود ہوں، ثبوت اور معنی کے لحاظ سے قطعی ہوں، وہاں اجتہاد کی ضرورت بھی نہیں اور شرعاً اجازت بھی نہیں۔ یعنی تشریح اس کی یہ ہے کہ ایمان اور عقائد میں اجتہاد درست نہیں، اس لیے کہ یہ تو سب توقیفی ہیں۔ اجتہاد اور ایمانیات توقیفی ہیں، ان میں کوئی انسانی اجتہاد درست نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سارے کے سارے توقیفی ہیں، اور صفات فعل سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں،
تو صفات فعل سے کوئی نام از خود بنا لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں مکر ہے، اللہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ میں ہم کہیں کہ مہلک یا ماکر یا غاضب یا ساخط یا راضی، یہ اللہ کے نام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے، صفات افعال سے اس کے اسماء، صفاتی اسماء استخراج کرنے اور استنباط کرنے والی بات ہے، اور یہ اجتہاد بہرحال درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز جہاں اجتہاد جائز نہیں وہ ہے قطعی اور معلوم من الدین بالضرورہ میں وہ احکام، شرعی احکام جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہو اور ہر خاص و عام کو بضاحتاً معلوم ہوں، مثلا صوم و صلات ہے، زکوٰۃ اور حج ہیں اور دوسری عبادات ہیں۔ اسی طرح زنا، سرقہ، شراب نوشی، سود اور قتل نفس کی حرمت ہے، ان میں اجتہاد اور قیاس درست نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جہاں اجتہاد اور قیاس درست نہیں وہ ہے شرعی مقادیر اور مقدرات۔ شریعت نے کچھ نصوص میں کسی شے کی کوئی مقدار یا تعداد متعین کر دی ہو تو اس میں اجتہاد سے کمی بیشی درست نہیں۔ مثلا حدود زنا اور قذف میں کوڑوں کی تعداد مقرر ہے، شریعت میں ہر وارث کا حصہ مقرر ہے، اس لیے قاعدہ ہے، اور ان ورثہ کے حصوں میں یا حدود کے کوڑوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ قاعدہ ہے کہ لا اجتہاد فی موضع النص، یعنی قطعی الثبوت والمعنی نص میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں اجتہاد جائز اور درست ہے؟ یہ جو استثناءات میں نے ذکر کیے ان کے علاوہ سب معاملات میں اجتہاد درست ہے، یعنی جہاں نص سرے سے موجود نہیں ہے وہاں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، یا نص تو موجود ہے لیکن ظنی ہے، تو ظنی نص میں شرعی قواعد اور ضوابط کی روشنی میں آپ ثبوت میں اجتہاد کر سکتے ہیں یا مفہوم میں اجتہاد کر کے نص کو ثابت کریں یا اس کے مفہوم اور معنی میں کسی کو اختیار کریں، درست ہوگا یہ اجتہاد اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور اگر نص سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے اجتہاد کے جو قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں ان سے کام لے کر احکام استنباط کرنا، اجتہاد کرنا درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتہادی امور میں درست اجتہاد تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔